پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک سونار اپنا سامان لیے جا رہا تھا تو راستے میں اس نے لوگوں کا مجمع دیکھا تو وہ بھی اس طرف چلا گیا۔ اس نے اپنا سامان رکھا، اپنی جیب سے ایک موتی نکالا اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے بولا، یہ موتی شب افروز ہے، یعنی صرف رات کو چمکتا ہے۔ اس نے ایسا اس لیے کیا کہ شاید کوئی خریدار مل جائے، لیکن کسی نے بھی دلچسپی نہیں دکھائی۔ کچھ دیر کے بعد جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کر جانے لگا تو ایک چور جو اسی مجلس میں بیٹھا تھا پوچھنے لگا، جناب کہاں کے ارادے ہیں؟ سونار نے جواب دیا، کراچی جا رہا ہوں۔ چور نے کہا، اتفاق دیکھے نا، میرا بھی وہیں جانے کا پروگرام ہے، چلیں مل کے چلتے ہیں۔ ابھی سونار بھی سمجھ گیا کہ یہ میرا ہمسفر نہیں ہے، یہ اس موتی کے پیچھے ہے، لیکن سمجھدار تھا، کہنے لگا، آؤ چلتے ہیں۔ دونوں مل کر چل پڑے۔ سارا دن سفر کیا اور شام میں گاؤں میں جب سونے لگے تو چور نے اپنی واسکٹ وغیرہ جو قمیض کے اوپر پہنی ہوئی تھی اتار کر علیحدہ ایک جگہ پہ لٹکا دی۔ سونار نے وہ موتی اپنی جیب سے نکالا اور نظر بچا کے وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کر سو گیا۔ ابھی چور رات کو اٹھا اور اس کی جیب، اس کا سامان سب دیکھنے لگا، لیکن کہیں بھی موتی نہ ملا تو آخر وہ بھی سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی سونار نے نظر بچا کر وہ قیمتی موتی اس کی جیب سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب چور اٹھا تو اس نے ناشتہ کرتے ہوئے سونار سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ وہ تمہارے پاس جو موتی تھا وہ کہاں ہے؟ رات کو چمک بھی نہیں رہا تھا۔ سونار نے موتی جیب سے نکال کر دکھایا اور کہا کہ یہ تو میرے پاس ہے۔ چور حیران ہو گیا کہ میں نے اس کی پوری جیب چھان ماری لیکن مجھے یہ نہ ملا، لیکن اس نے ابھی جیب سے نکال کر دکھا دیا۔ خیر آج رات نکال لوں گا۔ سونار نے اگلی رات پھر وہی عمل کیا۔ ادھر چور بھی ساری رات ڈھونڈتا رہا لیکن کچھ نہ ملا۔ صبح کو پھر وہی ماجرا کہ موتی سونار کی جیب سے نکلا۔ یہی کام 3 سے 4 دن چلتا رہا اور وہ کراچی کے قریب پہنچ گئے۔ آخر چور نے ایک صبح سونار سے کہا کہ میں آپ کا ہمراہی نہیں تھا، میں بس آپ کے ساتھ اس موتی کی خاطر تھا۔ آج میں آپ کو استاد مانتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ موتی رکھتے کہاں تھے رات کو؟ تو اس نے کہا، میاں تم اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا، کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈال لیا ہوتا۔ آج ہماری مثال بھی اس چور کے جیسے ہے جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا پھر رہا ہو اور کبھی اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھا تک نہیں۔ ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو نہیں ٹٹولتے، کبھی بھی اپنے آپ پہ نظر نہیں دوڑائی۔ ذرا سوچیں۔